بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور سوال، تقدیر کا صحیح مفہوم اور حقیقت کیا ہے؟ اس مشہور سوال کا جواب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک واقعے کے تناظر میں دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے دورے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ یہ اتنا سخت طاعون تھا کہ انسان بیٹھے بیٹھے چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ اس طاعون میں ہزارہا صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آج بھی اردن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس پورا قبرستان ان صحابہ کرام کی قبروں سے بھرا ہوا ہے جو اس طاعون میں شہید ہوئے۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں اور واپس چلے جائیں۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تو جو لوگ اس علاقے سے باہر ہیں وہ اس علاقے کے اندر داخل نہ ہوں، اور جو لوگ اس علاقے میں مقیم ہیں وہ وہاں سے نہ بھاگیں۔ یہ حدیث سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں آپ کا صاف ارشاد ہے کہ ایسے علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس وقت ایک صحابی غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اتفر من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کے ذریعے موت کا آنا لکھ دیا ہے تو وہ موت آ کر رہے گی، اگر تقدیر میں موت نہیں لکھی تو جانا اور نہ جانا برابر ہے۔ جواب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو غیرک قالہا یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص یہ بات کہتا تو میں اس کو معذور سمجھتا، لیکن آپ تو پوری حقیقت سے آگاہ ہیں، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تقدیر سے بھاگ رہا ہوں؟ پھر فرمایا کہ نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا اس وقت تک ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا عقیدہ تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ عقیدہ تقدیر کے اندر داخل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کے احتیاطی تدابیر اختیار کرو، چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر تقدیر میں ہمارے لیے طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونا لکھا ہے تو ہم اس کو ٹال نہیں سکتے، لیکن اپنی سی تدبیر ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ یہ ہے ایک مومن کا عقیدہ کہ اپنی طرف سے تدبیر پوری کی، لیکن تدبیر کرنے کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یا اللہ، ہمارے ہاتھ میں جو تدبیر تھی وہ تو ہم نے اختیار کر لی، اب معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اسی پر راضی رہیں گے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لہٰذا واقعہ کے پیش آنے سے پہلے عقیدہ تقدیر کسی کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ عقیدہ تقدیر کو بے عملی کا بہانہ بنا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لہٰذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، کام کیوں کریں؟ یہ درست نہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی تدبیر کرتے رہو، ہاتھ پاؤں ہلاتے رہو، لیکن ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد اگر واقعہ اپنی مرضی کے خلاف پیش آ جائے تو اس پر راضی رہو، لیکن اگر تم اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرو بلکہ یہ کہہ دو کہ یہ فیصلہ بہت غلط ہوا، بہت برا ہوا، تو اس کا نتیجہ سوائے پریشانی میں اضافے کا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو واقعہ پیش آ چکا ہے وہ بدل نہیں سکتا، آخر کار تمہیں سر تسلیم خم کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے پہلے دن ہی اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ اصلاحی خطبات جلد 7 صفحہ نمبر 208، اور اس کو جمع ترتیب دینے والے مولانا انور بدخشانی، استاذ جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقدیر کی حقیقت اور اس کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔